کہا جا رہا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات اور امن اور بھائی چار کا وہ سارا سلسلہ دوبارہ شروع. تو بھائی بات یہ ہے کہ جو چیزیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں وہ یہ ہے کہ طالبان کو ایک ٹاسک دیا گیا ہوا ہے اور اس کے لیے ان کو فنانشل سپورٹ ہوتی ہے، اور یہ منصوبہ بندی کے تحت جو ہے طالبان کو حکومت دی گئی تھی. اور یقیناً اگر آپ میرے پچھلے ولاگ سنیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں پوری دنیا میں پہلا شخص تھا جس دن امریکنز وہاں سے گئے ہیں اقتدار سونپ کر، تو میں نے یہ کہا تھا یہ اسلحہ جو چھوڑ کے گئے ہیں یہی اسی اسلحے سے پاکستانیوں کی شامت آئے گی. تو یہ ظاہر ہے ایک بہت لمبی ایک کہانی ہے جس کا میں یہاں کیونکہ ماضی میں یہ ساری چیزیں بیان کر چکا ہوا ہوں. آج سیاپا پٹیا جا رہا ہے کہ ہائے امریکن جو اربوں ڈالر کا اسلحہ چھوڑ کے گئے تھے ان سے ہمارے پاکستانیوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں. سو سیڈ کہ ایک آدمی جو بہت دور اس خطے سے رہتا ہے وہ پن پوائنٹ بات جو ہے وہ بتا رہا ہے. تو اب آئی ڈونٹ نو ہماری اسٹیبلشمنٹ، جس کو میں بالکل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں کہتا، ان کو قادیانی کہتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ میرے بیانیے کے مخالف آج تک کوئی نہیں آ سکا، نہ تا قیامت کوئی نہیں آئے گا. ڈیفینیٹلی کوئی ہسٹورین ہوئے گا وہ بھی نہیں آئے گا، وہ کوئی مدر چوت کوئی لبرل ہوگا وہ بھی نہیں، یا کوئی بھی. اور جو سو کولڈ افغان ایکسپرٹ ہیں یا سو کولڈ نیشنلسٹ ہیں، پیپل لائک افراسیاب خٹک اور یہ اس قسم کی گند جو ہے، کوئی نہیں آ سکتا. ایاز میر اینڈ نوٹ ایاز میر بٹ ایاز وزیر وہ دن رات آ کے جھوٹ بولتا رہتا ہے. اس حرامزادے کو پتہ نہیں کس نے ڈپلومیٹ بنا دیا تھا. یقیناً یہ ممکن ڈپلومیٹ وغیرہ یہ سارے زیادہ تر قادیانی ہوتے ہیں، اور کوائٹ پاسبل ہے کہ اس کی بھی یہی کوالیفیکیشن ہو کہ وہ مرزے کو نبی مانتا تھا اس لیے اس کو ڈپلومیٹ بنا دیا. یہ پاکستان کا ایک عام پریکٹس ہے. خیر، تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. طالبان جس مشن کے لیے پاور میں آئے تھے وہ یہی تھا کہ پاکستان کو تیگنی کا ناچ نچوانا، اور وہ نچا رہے ہیں. کیا گانا ہے ہندوستان کا، ڈفلی والے ڈفلی بجا اور میں ناچوں تو نچا، یہ حال ہو رہا ہے نہیں وہ. تو یہ ایسے خام خیالی ہے لوگوں کی. نہ تو ہم تاریخ سے سبق سیکھتے ہیں، نہ ہی ہم زمینی حقائق کا ادراک رکھتے ہیں، اور جو منہ میں آیا بکواس کر دیتے ہیں. حقائق اس سے بالکل مختلف ہیں. سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے پاکستان افغانستان کے تعلقات کو ان تاریخی واقعات سے جو بیت چکے ہوئے ہیں اور جس کا تسلسل آج تک جاری و ساری ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب بھی بات ہوتی ہے کہا جاتا ہے افغان جو مطلب میڈیا کے لوگ ہیں، جو ہسٹورین ہیں، یہ وہ سارے جھوٹ بولتے ہیں یا ان کو علم نہیں ہے، اور ان کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے وہ پھر ایز آئی آلویز یوز دس ٹرم کہ وہ کیا کہتے ہیں ٹولکی تے روڑا یہاں کے جرنلسٹ اور یہاں کے حرام زادے جو سو کولڈ وہ بنے ہوئے ہیں ایکسپرٹ آن افغان ایشوز اور آل دیٹ، لیکن نہیں، یہ نہیں جانتے. وہ بھی ایک ہے، وہ کیا نام ہے، صدیقہ نام کی حرافہ عورت، یا اور بھی اس قسم کے، وہ آئے دن آ کے کہتے ہیں جی پاکستان جو بولی افغانوں کے دانشور طبقہ یا ہسٹورین یا کوئی جرنلسٹ وغیرہ آ کے بولتے ہیں، وہی لبرلز آ کے بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ پاکستان نے پہلے دن سے افغانستان کے اندر جو ہے وہ ٹیررزم، پاکستان کے اندر کو وار زون بنایا پاکستان نے افغانستان کو، اور وہ اپنا 5واں صوبہ، اور پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کو اپنا اول دشمن سمجھا اور ہمیشہ فریب دیا، ہمیشہ ہمیں
کیا کہتے ہیں کمر میں پیچھے سے بیک سٹیبنگ کی یہ وہ، اور ہمارے معاملات میں انہوں نے انٹرفیئرنس کی یہ وہ. یہ ان کا پکا بیانیہ ہوتا ہے، لیکن حقائق کے زمینی حقائق کے اوپر تو وہ بات کرنا یا دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. تو اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. تو میں یہ آج وہ میں کیا کوئی ہے کامران سامون یوسف کامران، اس کا وہ سن رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ طالبان کا جو لیڈر ہے ملا قیوم ذاکر، وہ کیونکہ وہ بننا چاہتا تھا امیر افغانستان کا، تو پاکستان نے جو ہے طالبان کو پریشرائز کیا اور کہا کہ نہیں، اس کی جگہ دوسرے منصور کو بنا دو، اس لیے وہ پاکستان سے خفا ہے. یار یہ کتنے ویک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. اور جب طالبان کی حکومت تھی تو پاکستان کا انہوں نے ایک چھوٹا سا مطالبہ نہیں مانا تھا. وہ یہ تھا کہ جناب جو لوگ ریاض بصیرہ اور جو دیوبندی ٹیررسٹ جو تھے، وہ جو ہندوستان را اور افغانوں کی ایما کے اوپر پاکستان کے اندر آ کر سکلڈ شیعہ کو ٹارگٹ کرتے تھے اور مار چھوڑتے تھے، جس سے نقصان اسٹیٹ کو ہوتا تھا. تو پاکستان نے یہ کہا کہ ان کے وہ تربیتی بینک جو سروبی کے پاس ہیں وہ بند کر دو. اور انہوں نے تو صرف سروبی کا نام لیا تھا، لیکن میری نالج میں یہ ہے انسائڈ کابل بھی یہ تربیت دیتے تھے، جس سے پاکستان کے اندر یعنی ابھی کسی ریاست کو کمزور کرنا ہے تو اس کے سکلڈ لوگوں کو مارنا شروع کر دو. یہ کوئی فرقہ واریت نہیں تھی. یہ جو لوگ کہتے ہیں جی ہم نے کھٹمل، جو کیا کہتے ہیں شیعہ کو کھٹمل کہتے تھے، ان کو مارا، یہ کیا وہ کوئی او بھائی شیعہ کو مارنا تو ایک موچی کو مار دو، ایک نائی کو مار دو. اوکے نہیں، ڈاکٹر ہے، پائلٹ ہے، جو سکلڈ لوگ ان کو یہ مارتے تھے. ہدف کوئی فرقہ واریت نہیں تھا، بلکہ پاکستان میں وہ شیعہ جو کہ سکلڈ ہیں ان کو مارو، اسٹیٹ جو ہے اس کا نقصان ہوگا. آگے یہاں سکلڈ لوگ کم ہیں، لیکن اینی ہو یہ مطالبہ نہیں مانا تھا کہ یہاں سے ان کو بند کر دو. اور اب مجھے یہ بتایا جائے کہ ملا عمر اور طالبان وہ کیسے پاکستان کے کہنے کے اوپر ملا ذاکر کو امیر نہیں انہوں نے بنایا. اٹ از پاسبل. پاکستان نے کہا کہ یار آپ وہ بت نہ گراؤ، کیا بدھا کا، انہوں نے گرا دیا. پاکستان نے کہا کہ جناب وہ کیا بولتے ہیں پانچ شیر کے ساتھ جو ہے معاملہ ڈیل کرو، ان کو بھی حکومت میں حصہ دو، یہ انہوں نے انکار کیا. پاکستان نے کہا کہ چلو جو بہت ساری اس کی لمبی فہرست ہے، لیکن انہوں نے انکار کیا. اب مجھے بتائیں پاکستان کے کہنے کے اوپر وہ ملا کیا نام ہے قیوم ذاکر کو کیا کریں گے؟ تو سچی بات یہ ہے کہ کبھی بھی ہسٹری میں طالبان کی موومنٹ کبھی بھی پرو پاکستان نہیں رہی. ہاں کیونکہ وہ دیوبندی تھے اور یہاں کی دیوبندی اور مولویوں نے ان کو جناب گلوریفائی کرنا شروع کر دیا، اونلی بیکوز کہ انہوں نے وہ دیوبند مکتب کو کہا کہ ہم ہیں تو وہ شروع ہو گئے. تو یہ فیکٹ ہے. باقی آج ہی وہ کیا کامران وغیرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ ٹی ٹی پی جو پاکستان میں ٹیررزم کر رہی ہے اس کو اگر گرفتار یا پکڑنا یا جو بھی کیا گیا تو وہ کہیں طالبان مخالف داعش کے ساتھ نہ مل جائے. ہائے 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 ہائے، جس قوم دے وچ ایک چیز ہوئے گی. کیا طالبان اور داعش میں کوئی فرق ہے؟ ان کے پالن ہار کون ہیں؟ پالن ہار وہی ہے، سکونی ہے. امیجن کریں کہ یہ جیسے میں بیان کرتا رہا ہوں، سب سے زیادہ جو یعنی داعش کو جو سپورٹ کرتے ہیں، جو طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں فنانشلی، امریکہ کے علاوہ، امریکہ کے اشارے سے قطر، دبئی اور سعودی عرب اور یہ اور وہ. اور کیا کسی کو شک ہے کہ داعش جب سے مارز وجود میں آئی ہے انہوں نے جناب عراق جو ایک ملٹری مائٹ تھی عرب ورلڈ میں، جو تھریٹننگ مطلب جو تھریٹ تھا کس کے لیے، کیا بولتے ہیں اس کو، اسرائیل کے لیے، ایک بڑی ملٹری داعش نے کیسے اس کو
بالکل ٹوٹلی جو ہے پورا اسٹیٹ جو تھی ان کی ملٹری کی انسٹیٹیوشن اس کو پورا برباد کر دیا. اسی طرح انہوں نے سیریا میں کیا, اسی طرح انہوں نے لیبیا میں کیا. اور اب کہا یعنی فائدہ ان کے سارے عمل سے صہیونیوں کو اور امریکہ کو ہوا, اور کہا جا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ طالبان کو اس لیے سپورٹ کر رہا ہے کہ وہ داعش کو کاؤنٹر کر سکے. کریشن داعش امریکن اور صہیونی اور اسرائیلیوں کی, اور یہاں یہ ساری چیزیں ہماری لائف ٹائم کی ہمارے سامنے ہیں, لیکن ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. پرابلم تو یہ ہے. اوکے, تو اس لیے طالبان ہو, داعش ہو, نصرہ ہو, یا جو مصر میں یا یہ کیا نام ہے سیریا وغیرہ میں, یہ ایک ہی درخت کی مختلف شاخیں ہیں, اور ان سے جو پھل نکلتا ہے اس کو جو بینیفٹ ہوتا ہے وہ امریکہ اور اسلام دشمن طاقتوں کو ہوتا ہے. اب اس میں مجھے کوئی دوسری رائے نہیں کہ امریکہ کا, اسرائیل کا, یا دنیا کی جو پاورز وغیرہ ہیں ان کا وہ پاکستان کو اس لیے پاکستان کے اندر اس لیے وہ ٹیررزم نہیں کروا رہے, پاکستان کو اس لیے کمزور نہیں کرنا چاہتے کہ پاکستان کی معدنیات کے اوپر قبضہ کر لیں. آلریڈی ساری دنیا کی معدنیات, سارے وسائل ان کے پاس ہیں. اوکے, سب سے بنیادی چیز یہ ہے, طالبان کو انہوں نے اب میدان میں لے کے آئے ہیں کہ پاکستان کے اندر ٹیررزم کرا کے اس کو ایک ناکام سٹیٹ بنا کر اس کے نیوکلیئر ایسٹ جو ہیں ان کو یہی یہ ٹارگٹ ہے. اس کے علاوہ دوسرا فی الحال کوئی ٹارگٹ نہیں ہے, مین ٹارگٹ یہی ہے. اور اب وہ جب انہوں نے افغانستان کے اندر آیا, انہوں نے جب یہ ریئلائز کیا کہ افغان جو ہیں وہ پاکستان کے وجود کے فرام دا ویری فرسٹ ڈے اس قدر زیادہ مخالف ہیں کہ انڈیا بھی نہیں ہے اور دنیا کے, تو انہوں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا, اس کو جناب وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اور میری پرانی ویڈیوز دیکھ لیں, میں نے کیا کہا ہوا ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ طالبان کو ایلیمینیٹ کرنے نہیں آئے بلکہ ان کو طاقت بنانے آئے ہیں. اینڈ آف دا ڈے وہ ان کو طاقت دے کر تو ڈنڈا چلائیں گے صاحب کے اوپر. اینڈ دس از واٹ از ہیپننگ ایٹ دا مومنٹ. اوکے, داعش کو ختم کرنا ہے اگر امریکہ نے, تو بی بمبر بھیجنے کی بجائے, میزائل پھینکنے کی بجائے, مدر آف ٹنگ کو مدر آف بم کیا کہتے ہیں, مدر آف کیا, جو بھی مدر چود مختلف نام بنا دیتے ہیں. جوکر ہیں یہ امریکنز بھی, صہیونی بھی. اوکے, یو نو کامیڈین ہیں یہ, عجیب عجیب, کبھی تاش کے پتے بنا دیتے ہیں, کبھی کچھ کل اور کیپچر. یار یہ کوئی سیاستدانوں کی, کوئی پڑھے لکھوں کی بات ہوتی ہے. اینی ہو, وہ یار سعودی عرب کو کہیں داعش کو سپورٹ نہ کرو, قطر کو کہیں داعش کو سپورٹ نہ کرو. اب داعش کا جو پالن ہار ہے وہ قطر ہے, اور قطر کے سب سے زیادہ نزدیکی تعلقات کس سے ہیں؟ طالبان سے ہیں. انہوں نے وہاں دفتر دیا, انہوں نے وہاں پر, اور میں کب سے یہ کہہ رہا تھا وہ بھائی یہ پاکستان کے اتحادی نہیں ہیں, اب ان کے براہ راست امریکہ, قطر وغیرہ, سعودی ان سے تعلق ہیں. they don't care about پاکستان. وہ ہمارے وجود کو نہیں مانتے, تو آپ کی بات کو کیسے مانیں گے بھائی کہ ہم ان کے جی مذاکرات کراتے ہیں کالر چوکے اٹھانے کے لیے. مدر چوتھ ہمارے قادیانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ بکواس کرتی رہی. آج ہزاروں شہید جو ہو چکے ہیں بے گناہ جو مارے ہیں, اس کا خون ہم کن کے ہاتھوں میں ڈھونڈیں؟ طالبان نے تو کیا سو کیا, لیکن یہ بھی ذمہ دار ہیں قادیانی حرام زادے اسٹیبلشمنٹ کے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ فیکٹس کو نہیں ہم سمجھنا نہیں چاہتے. خیر, کسی چیز کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے, اچھا دیکھیے یہ چیز یاد رکھیں, داعش ہو, طالبان ہو, ان کے مارد وجود میں آنے کے بعد سب سے زیادہ قتل عام اور سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو ہوا ہے. اس لیے یہ بار بار کہنا کہ امریکہ کو جناب تھریٹ ہے, اور اس کو تھریٹ ہے داعش کا, اس لیے وہ طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہ سارا اور سارا ایک مکمل سفید جھوٹ ہے. ریئلٹی یہ ہے کہ یہ جتنے بھی سو کولڈ جہادسٹ نیٹ ورک ہیں یہ کریشن ہیں صہیونیوں کی, اور ایک دن آئے گا کہ وہ دنیا میں کوئی فالس فلیگ آپریشن کرنے کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر اپنے ایٹمی اثاثے وغیرہ بام وغیرہ آزمانے کے لیے اس کو بتا دیں گے کہ جی یہ دیکھو یہ تو
وہ عراق سے نکلے تھے یا پاکستان سے نکلے تھے، انہوں نے اتنے یورپ کے لوگوں کو یا امریکہ کے لوگوں کو ٹیررزم کر کے مار دیا، لہذا ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں، مارو بم بنا ہوتے اور ایک بھی داعشی نہیں مرے گا یاد رکھیں۔ اب خیر دیکھیے جناب، جو یہ کہانیاں بتانا شروع کر چکے ہوئے ہیں حرام زادے، یہ کہانیاں بالکل اور بالکل جو ہیں یہ طفل تسلی کے علاوہ کچھ نہیں کہ جی طالبان اب آگے دوستی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی، ناٹ ایٹ آل۔ ہم پہلے ہسٹری کو تو سمجھیں، تو تاریخ کیا ہے اس کے اوپر ہمیں جاننا بہت ضروری ہے کہ فرام دا ویری، اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی جناب وہ پاکستان نے فرام دا ویری بگننگ انٹرفیئرنس کی افغانستان کے اندر، یہ مکمل جھوٹ ہے۔ اور یار یہ میں کوئی 1000 سال کی تاریخ نہیں بتا رہا کہ جس میں دو مختلف اوپینین ہو سکتی ہیں، ہماری لائف ٹائم کی ہسٹری ہے، یہ ہر ایک چیز آن ریکارڈ بھی ہے۔ تو جناب یہ ناممکن ہے کہ ایسا ہو، کیونکہ ایک آپ کے وجود کو افغانوں نے نہیں قبول کیا ہوا، کبھی بھی قبول نہیں کیا ہوا، تو اس لیے وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو نابود کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ آیا، انہوں نے پریشرائز کیا کہ پاکستان پر حملہ کرو، امریکہ نہیں کیا، رشین تھے تب یہ کہتے تھے کہ پاکستان پر بھرپور، پاکستان کو جو ہے وہ تو ہندوستان کا حصہ ہے، بہرحال تو وہ اس کو ختم کر دو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں سے بالکل ان فیکٹس کو نہیں جانتے۔ تو میرے تو یہ سارا یہاں فیڈ ہوا ہے، مجھے تو کسی کتاب میں کسی اس میں ریفرنس میں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، میں تو ایز اٹ از بولتا ہوں۔ یہ جو ہے اب ہم آئی کین سے لاٹ اباؤٹ اٹ، لیکن بہرحال میں اب مختصر اس کی جدید جو پاکستان کے بننے کے بعد افغانستان نے انٹرفیئرنس کیسے کی، اس کا میں یہ آپ کو ایک حوالہ آج پیش کرتا ہوں، پھر کبھی وقت ملا تو دوسری بھی اس کی میں پارٹ بنا دوں گا۔ اور اس کو ذہن میں رکھیں، آغا وسیم نے جو کچھ کہا ہے وہی سچ ہے، دوسرا سچ نہیں ہے۔ دیکھیے 14 ستمبر 1947 کو جب پاکستان مارد وجود میں آ گیا، بنیاد کیا تھی؟ دین اسلام۔ تو کچھ ایک ماہ اور چند دنوں کے بعد جو ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر یہ ہوا کہ پاکستان کی رکنیت، پاکستان اور ایک اور ملک یمن، ان دونوں کی رکنیت کے اوپر جو ہے رائے شماری ہوئی، اور اس میں جو ہے وہ کہ ان کو رکنیت دی جائے یا نہ۔ تو ظاہر ہے کہ جو سب جانتے ہیں کہ ساری دنیا نے، جو بھی وہاں نمائندے تھے، انہوں نے پاکستان کی رکنیت اور یمن کی رکنیت کے اوپر جو ہے وہ حامی لی کہ ہاں حمایت کی، لیکن واحد ایک ملک جو تھا وہ افغانستان تھا جس نے پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی۔ یہاں تک تو ہمیں بتایا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ اور یہ بھی آغا وسیم آج پہلی بار لوگوں کو کہ علم میں لا رہا ہے کہ جناب عالی افغان ڈیلیگیشن نے نہ صرف پاکستان کی خود مخالفت کی، بلکہ پوری لابنگ کی کہ بہت سارے ممالک کو انہوں نے کہا کہ اسلامی ممالک کے وفد کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ دیکھو، یہ انگریزوں نے ایک ایسا ملک بنا رہے ہیں جس کے اندر جو ہے یہ اسلام کے خلاف ہے، کہ جس نئے پاکستان کا جو ہے وہ سربراہ وہ وائن کا رسیہ ہو اور پھر وہ بھی کیا ویسٹرن لائف سٹائل ہو، تو وہ مسلمانوں کا نمائندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اس کے سارے جتنے بھی ڈپلومیٹ افغان تھے وہ بھی وائن پینے والے تھے، اور پھر اور بھی کچھ کھانے پینے والے ہوتے تھے، جو کہ مطلب اوپنلی۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی بہت زیادہ انہوں نے یعنی ذاتیات تک گئے کہ بھی اسلامی ممالک جو ہیں وہ پاکستان کی رکنیت کے اوپر افغانستان کا ساتھ دیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی ہوچھا ہتھ کنڈا تھا ان کا۔ آپ نے مخالفت کرنی ہے، ٹھیک ہے آپ کریں جو بھی ہے،
لیکن دوسرے ممالک کو دباؤ میں ڈالنا کہ اور پھر یہ کہنا کہ اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ یہ جو تھا اسلامی ممالک کے زیادہ تر وفود نے یہ کہا کہ دیکھیے ایک تو ہندوستان میں اگر کوئی نئی حکومت بن گئی ہے، مسلمانوں کی ایک نئی ریاست بن گئی ہے تو وہ اچھا ہے، آپ کا بارڈر بھی محفوظ ہو جائے گا ہندوستان جو کہ روایتی طور پر، اور پھر یہ ہے کہ ہمیں بینگ اے مسلم نام اسلام کا تو سپورٹ کرنا ہے، تو وہ خیر نہیں سمجھ۔ یہ جو آپ شخص دیکھ رہے ہیں جس کو سرخ دائرے میں میں نے مارک کیا ہوا ہے، یہ افغانستان کا نمائندہ تھا، اور یہ جناب علی یہ یونائٹڈ نیشن میں اس نے سپیچ کرتے ہوئے پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی تھی۔ ظاہر ہے یہ گورنمنٹ آفیشیل اسٹیٹمنٹ دے رہا تھا وہاں اگینسٹ پاکستان، اور بعد میں افغانوں جب جگ ہنسائی ہوئی ان کی انکار کی کہ بھی انہوں نے پاکستان کی حمایت نہیں کی، تو ان کا کافی آل اوور دا ورلڈ تو جگ ہنسائی ہوئی، تو اس کو ختم کرنے کے لیے سردار ولی نے کہا کہ یہ تو اس کا ذاتی خیال تھا، وہ بھی بعد میں تو یہ بہرحال یہ جو ہے پاکستان کا جو محمد علی جناح کو کہ جی وہ ویسٹرن ڈریس پہنتا ہے اور یہ اور وہ، اور اس کو دیکھیں اس نے بو ٹائی لگائی ہوئی ہے، تو یہ شاید اسلامی ٹائی لگا کے آیا ہوگا سوٹڈ بوٹڈ بھی ہے، اور محمد علی جناح کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ وہ ویسٹرن ہے یعنی اب ان کی عقل کے اوپر ماتم نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے۔ تو بہرحال جو اس نے جو تقریر کی تھی وہاں اس کو میں ایز اٹ از بتا رہا ہوں، آپ سن لیں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ پاکستان کی یونائٹڈ نیشن میں شمولیت کے لیے مختلف وفود نے آ کر جو اپنی سٹیٹمنٹ یا شارٹ بریف سی جو بھی تقریر کی، تو اسی طرح سے جب افغانستان کے نمائندے کی باری آئی تو اس نے جو کچھ وہاں کہا ایز اٹ از میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ مسٹر حسین عزیز افغانستان heartily shares in the rejoicing of the people of Pakistan in their freedom. We have profound respect for Pakistan. May Pakistan prosper. اچھا اسی زمانے میں پاکستان میں فقیر اور فیپی سے ٹیررزم بھی کروا رہے تھے، اور یہاں کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کی خوشحالی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ آگے کہہ رہا ہے the Afghanistan delegation does not wish to oppose the membership of Pakistan in this great organization, but it is with the deepest regret that we are unable at this time to vote for Pakistan. This unhappy circumstance is due to the fact that we cannot recognize the northwest frontier as part of Pakistan as long as the people of northwest frontier have not been given an opportunity free from any kind of influence, and I repeat free from any kind of، بہرحال یہ ایک لمبی سٹیٹمنٹ ہے، تو اس کے اوپر جو ہے یہ جب آپ خوشحالی کی دعا مانگ رہے ہیں تو جناب آپ ٹیررزم بھی کروا رہے ہیں پاکستان کے اندر، آپ پرنس کریم کو ویپن بھی دے رہے ہو اور اس کو پیسہ بھی دے رہے ہو کہ پاکستان کے اندر سبوتاج ایکٹیویٹیز ہوئیں، ایز وہاں فقیر و فیپی کو بھی پیسے دے رہے ہو، اسلحہ بھی دے رہے ہو ہندوستان کے ساتھ مل کر کہ وہ ایک نئی اسلامی جمہوریہ پشتونستان بنا سکیں، یعنی کتنا ڈبل مورال ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، اور اس میں جو اہم چیز اور بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کیونکہ اس قرارداد یا جو بھی تھا اس میں یہ تھا کہ یہ دو کنٹریوں کی رکنیت کے اوپر ووٹنگ ہونی تھی، ایک پاکستان اور ایک دوسرا یمن۔ تو ان کا کیا کہہ رہا ہے مسٹر عزیز صاحب کیا کہہ رہے ہیں، as the position of my delegation
is different with the respect of Yemen and to Pakistan. I propose that the application of each be voted upon separately. تو یہ یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں جو ہے نا وہ سیپریٹلی ہونا چاہیے. تو جو بیان اس کا ہے وہ یہ ہے کہ جی جناب ہم پاکستان کی رکنیت کو قبول نہیں کرتے. اس کا ریزن یہ بتا رہا ہے کہ وہاں پر پیپل آف نارتھ ویسٹ جو بھی صوبہ سرحد جس کو کہتے ہیں, تو اس کو جو ہے وہ فری اپرچونٹی ہو, ان کے اوپر کوئی دباؤ نہ ہو کہ وہ اپنا فیصلہ کر سکیں. حالانکہ وہاں ریفرینڈم تو ہوا تھا, حالانکہ وہاں کے لوگوں نے تو پاکستان کے اندر شمولیت کی کوئی وہ کیا کہتے ہیں پروٹیسٹ نہیں کیا تھا, کوئی ویپن نہیں اٹھائے تھے کوئی, ورنہ چاہیے تو یہ تھا کہ سارے پٹھان جو ہیں جو پاکستان میں ہیں وہ فقیر و فیپی کے ساتھ مل کے پاکستان پر یلغار کر دیتے, فریڈم ہو جاتی, لوگوں کی چوائس جو ہے آپ کے سامنے آ جاتی. لیکن یہاں کیا کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو انٹرفیئرنس ہے, افغانستان کے اندر انٹرفیئرنس جو ہے وہ ہمیشہ سے فرام دا ویری فرسٹ ڈے وہ انہوں نے پاکستانیوں نے کی ہے. لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. ہمارے افغان بہن بھائی بھی اس چیز کو سمجھیں کہ سچائی کا ساتھ دیں, جو سچائی ہے اس کو اپنا بیانیہ بنائیں. من گڑت باتیں, جھوٹی باتیں وہ کر کے آپ بھی گمراہ ہو رہے ہیں, اپنی نسل کو بھی. بہت سارے آپ کے جو جرنلسٹ ہیں وہ اس قدر جھوٹ بولتے ہیں, اس قدر جھوٹ بولتے ہیں, پہلے دن سے جی پاکستان ہمارے اندر انٹرفیئرنس کر رہا ہے. میں آپ کو ریکارڈ آپ کا سامنے رکھ رہا ہوں, فیکٹس بتا رہا ہوں. تو یہ تو آپ کی اپنی پسند ہے کہ آپ سچائی کی طرف جاتے ہیں یا کہ متعصب لوگ ان کی بات کے اوپر جا رہے ہیں. وہ بڑے ایک ہے وردک, بہت بوڑھا آدمی ہو گیا ہوا ہے, اور اس ایج میں بھی وہ کہتا ہے کہ جی وہ پاکستان جو ہے وہ کیا بولتے ہیں ہیرا منڈی کی اولاد ہیں, یہ طوائف خانہ ہے وہاں پر. کیا کوئی دنیا میں ایسا ملک ہے جہاں طوائف خانہ نہیں ہے؟ اگر ان کے ملک میں نہیں ہے تو پھر تو یہ سب کو تانا دے سکتے ہیں, پاکستان کو تانا دے سکتے ہیں. کیوں وردک ستا سو خیال دے, ستا قلعے کے, ستا کیا کابل کے داغا پشان فاش خانہ اشتہ یا نشتہ؟ تو مسلمان اللہ کا حکم ہے کہ جو خرابی آپ کے اندر ہے دوسرے کو اس کا تانا نہ دو. خیر یہ تعصب ہے, تعصب کو جب تک ہم ختم نہیں کریں گے, جب تک ہم امت کے کانسیپٹ کے اوپر نہیں آئیں گے, پنجابی پٹھان یہ وہ, اس میں افغانوں کا بھی ڈاؤن فال ہے, ہمارا بھی. لیکن انشاءاللہ تعالی بالکل جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ مشرق سے پاکستان کی سمت کی طرف اشارہ کر کے ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کے یہاں سے مجھے جو ہے وہ خوشخبری کی. تو یہ ہے کہ وقتی طور پہ بالکل ہم ہیں قادیانی غلامی میں, لیکن انشاءاللہ تعالی یہ دائمی نہیں رہے گی. اور یہی جو ہے یہاں سے ذوالفقار علی بھٹو شہید نے امت کے اتحاد کی بات کی تھی. پھر ایک وقت آئے گا کوئی دوسرا بھٹو پیدا ہوگا اور وہ اس مشن کو کمپلیٹ کرے گا. تو آپ کو کم از کم یہ خیال کر لینا چاہیے, چلو یار پاکستان کے نام کی نہیں, اسلام کے نام کی لاج رکھ کے خاموش رہتے اور یہاں پر آ کے مخالفت شروع نہ کرتے کہ چلو بھائی نام تو دین کا آ رہا ہے اور چلو اس کی کیوں کریں. اور یہاں پر جو اعتراض انہوں نے ڈیورنگ لائن کے اوپر نہیں کیا انہوں نے یہ کہا کہ جی وہاں کے لوگوں کو جو ہے نا فریڈم دی جائے. تو بہرحال یہ مختلف یعنی میرا یہ مختصر ویڈیو بنانے کا صرف یہی ہے کہ جو لوگ یہ آ کے یہ غلط بیانیاں دیتے ہیں کہ پاکستان نے شروع سے ہی افغانستان کے اندر انٹرفیئرنس کیا, انٹرفیئرنس یہ کر رہے ہیں, انٹرنیشنل فارم پر آ کے انٹرفیئرنس کر رہے ہیں, نہ صرف خود کر رہے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی بتا رہے ہیں. لہٰذا بنیاد سے اگر ہم شروع ہوں تو انشاءاللہ میں باقی بھی ویڈیوز میں بھی اور بھی میں واقعات گو کہ میں ماضی میں بیان کر چکا ہوں, میں پھر کر دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو لوگ آج بڑے دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ طالبان اب ہمارے ساتھ ہو جائیں گے, یہ نہیں ہوں گے, کبھی نہیں ہوں گے. اللہ کرے میری بات غلط ہو, لیکن
ریالٹی آپ کے سامنے ہے، گراؤنڈ ریالٹی آپ کے سامنے ہے. آپ اس کو نہیں ماننا چاہتے تو نہ مانیں. اب ہماری قوم کے اندر یعنی ایک ریاست جو ہے آپ کے وجود کو تسلیم نہیں کر رہی، آپ کو وہ اپنا اولین دشمن کہہ رہے ہیں، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان ہمارا اولین دشمن ہے. ہندوستان کے نمائندہ جو تھی عورت، کیا نام تھا اس کا، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ پاکستان کی مسخ شدہ تاریخ میں جو کچھ بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور افغانستان اور دیگر اسلامی ممالک جو ہیں وہ اخوت اسلامی کے رشتے سے پروئے ہوئے ہیں، اس لیے وہ ہمارے دل و جان ہیں اور ہمارے بہن بھائی ہیں جبکہ وہ آپ کے وجود کو نہیں مان رہے. 47 میں نہیں مانا تھا، 2025 میں نہیں مانا، اور جس دن قیامت کا دن ہوگا اس وقت تک تو نہیں مانیں گے، باقی اس کے بعد مان لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. خیر، تو یہاں یہ جو جس قوم کو اپنے دوست اور دشمن کی پہچان نہ ہو خیر، اب مسئلہ کیا ہے کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ تصویر ہندوستان کی جو نمائندہ ہے خاتون، جس کا نام لکشمی پنڈت تھا، جب اس کی باری آئی پاکستان کو ووٹ دینے کے لیے تو اس نے جو تقریر کی وہ آپ کے سامنے ہے، آپ سن سکتے ہیں کہ دشمن جس کو کہا گیا ہے اس نے پاکستان کو جو ہے وہ ریکگنائز کیا ہے اور اس کو کوئی اعتراض نہیں کیا. مس پنڈت جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ it gives me pleasure to join in the welcome which this Assembly of United Nations extends to Pakistan. It is a matter of gratification to us from India that our sister nation should take its legitimate place in the international community here and make a contribution to the solution of problems which face the world. In this case, Pakistan, there was no dispute about its claim to membership in United Nations. جناب علی، یہ جس ملک کو ہم دشمن کہہ رہے ہیں اس نے پاکستان کو تسلیم کر لیا ہے، اور ضیاء قادیانی کے دور میں جو 50 لاکھ مہاجرین آئے ان کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ یہ پاکستان کے دفاع کار ہیں. یعنی تاریخی جس ملک میں غلط بیان کی جائے تو اگین اینڈ اگین جب یہ چیزیں 1947 سے ہو چکی ہوئی تھی، پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ کو ایٹ لیسٹ اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے تھی کہ جو افغان دلوں میں پاکستان کے لیے بغض اور پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اگر وہ آج یہاں آ گئے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں کلیئر کریں اور ان کو بتائیں، تاریخی شواہد بتائیں، فیکٹس بتائیں کہ ہمیشہ پاکستان کے لوگوں نے یا ہندوستان کے مسلمانوں نے افغانوں کی بھرپور جانی مالی ہر طرح کی امداد کی ہوئی ہے. تو اس لیے اب کیونکہ ہندوستان نہیں رہا، پاکستان بن چکا ہوا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے اور اسلام کے نام پر بنا ہوا، اگر آپ بھی مسلمان ہیں تو ایک اکائی جس کے اوپر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں وہ دین کی ہے، وہ امت کی ہے، اس کے اوپر آ جائیں اور بات چیت کر لیتے ہیں تو ہماری دوستی ضمانت ہے کہ اسلام کا ایک مضبوط قلعہ بن سکتا ہے. کہ اور پھر ہم دیکھیں تاریخی طور پر بھی یہی رہا ہے کہ جس قوم نے سب سے زیادہ مدد کی ہے افغانوں کی وہ اسی خطے کی قوم ہے، اور آج اگر وہ بغیر کسی یعنی صرف تعصب کی بنیاد پر، جھوٹ کی بنیاد کے اوپر پاکستان کو دشمن ماں اور یہ اور وہ اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. اس لیے جو نئی نسل ہے افغانوں کی ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ دیکھو بے وقوفی ہے کہ آپ اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ دشمنی پیدا کر رہے ہیں جس نے آپ کے لیے سب سے زیادہ
سفر بھی کیا ہے، قربانیاں بھی دی ہیں، اور آپ کی ٹیررزم کا وکٹم ہم ہوئے ہیں، مداخلت کا وکٹم ہم ہوئے ہیں. اور آج اب آپ دیکھیں پاکستان اگر ختم ہو جاتا ہے خدا نخواستہ، جو انشاءاللہ نہیں ہوگا، مشکل، ہاں ہماری پرابلمز ہیں، نقص ہیں، وہ دور ہو جائیں گے ایک نہ ایک دن. ہم قادیانیوں، اگر ہم اللہ نے ہمیں انگریزوں کی جو ایک سپر پاور تھے ان کی غلامی سے نکال دیا ہے، تو قادیانی جو کہ دنیا کی سپر پاور تو نہیں ہیں، اگرچہ ان کا جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے یہ سیٹلائٹ ہیں، اور لیکن پھر بھی انشاءاللہ تعالی ہم یہ نقص دور کر لیں گے، ہم یہ نقص دور کریں گے. اوکے، لیکن آج بھی اگر یہ نقص موجود ہے تو اس میں یہ ہے کہ لوگ جو ہیں پاکستان کے، وہ تو ایک اکائی پر جمع ہیں، وہ ہے دین کی اکائی. اور دین کی اکائی نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ ہر مسلمان کے لیے اس پہ اکٹھا ہونا، یہ دین کی ضرورت ہے، یہ دین کی ضرورت ہے. آج اگر طالبان پاکستان کو کمزور کر دیتے ہیں، پاکستان خدا نخواستہ ختم ہو گیا، تو جو ایک چیز جو ہے جس نے گریٹر اسرائیل بننے کے اوپر رکاوٹ بنی ہوئی ہے، وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنا دیا. تو اب جس دن یہ تھریٹ بھی صہیونیت کے لیے ختم ہو جائے گا تو یقین مانیں افغانستان کے اوپر بھی یہودی مکمل طور پہ قابض ہوں گے، سعودی عرب پر بھی ہوں گے، یا مطلب اپارٹ فرام مکہ اینڈ مدینہ، یا دبئی پر یا قطر پر آلریڈی ان کی ہے. تو یہ ایک پروجیکٹ دیا گیا ہوا ہے افغانستان کے حکمرانوں کو. پہلے یہ تھا کہ ہندوستان نے ان کو یوز کیا کہ جی پشتونستان کے نام پر، بلوچستان کے نام پر، کیونکہ ہندوستان سمجھتا تھا کہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ افغانوں کو، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ یہاں پر بھی قادیانیوں کی ہی ایک بہت بڑی خیانت ہے جو انہوں نے 1947 میں کشمیر میں ہندوستان کی پلان کے ساتھ وہاں یہ خوست کے قادیانیوں اور فرقان فورس اور پاکستان کی قادیانی فوجی جرنلز وغیرہ کے ساتھ مل کے وہاں ایک مہم جوئی بھی کیا تھی، بس وہ ڈرامے بازی تھی. تو اس لیے وہاں ہندوستان کو جواز فراہم کر دیا کہ وہ اپنی مکمل فوج کو جو ہے وہاں بھیج دے اور وہاں قابض ہو جائے، جو آج تک اسی وجہ سے جو ہے پاکستان اور ہندوستان کی دشمنیاں چلتی آ رہی ہیں. اور کیونکہ یہ کشمیر ڈسپیوٹ کو ختم کرنے کے لیے ہندوستان نے اس کے کاؤنٹر میں آزاد بلوچستان، آزاد پشتونستان اور افغانیوں کو اس کے لیے یوز کیا. افغانوں کو چاہیے تھا کہ یہ کم از کم اس ہندوستان کی چال میں نہ آتے. اس کے بعد 47 سے لے کر جب تک 9/11 نہیں ہوا، اب ہندوستان کی بجائے اب اس کو کنٹرولر جو ہیں وہاں کے حکمرانوں کو وہ صہیونی کر رہے ہیں براہ راست. تو اس لیے ان کا ہدف نہ تو پاکستان کی معدنیات ہے، نہ پاکستان کا کوئی اور کپاس کی فصل ہے، ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اور رجے بھی ہوئے نے اور گجے بھی ہوئے نے. تو اس لیے جو چیز ان کو محسوس ہوتی ہے، جس کے اوپر انہوں نے بھٹو کو بھی کہا تھا کہ ہم تمہیں ہاریبل اگزامپل بنا دیں گے، جس کے اوپر پاکستان پہ سینکشنز اور مختلف، لیکن جب ان کو یہ تسلی ہو گئی کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے ہمارے اتحادی قادیانی جرنیلوں کے پاس ہیں، تو وہ تھوڑے سے مطمئن ہو کے بیٹھ گئے. لیکن ان کو پتہ ہے کہ ایک نہ ایک دن تو قادیانی گرفت اس پاکستان سے ختم ہوگی، اور پھر اگر کسی صحیح عقیدہ مسلمان کے پاس آ گئی تو وہ پھر ایک چیلنج ہوگا گریٹر اسرائیل بننے کے لیے. لہذا انہوں نے ترکی کو استعمال کیا نام ہے اس کا، حامد کرزئی کو، پھر اشرف غنی کو، اور اب طالبان کو استعمال کر رہے ہیں. کون؟ صہیونی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں سمجھنی ہیں. بہتر یہ ہے کہ ہم
دوبارہ سے ایک چیز ایک اکائی پر جمع ہو، وہ امت ہے، اور امت میں جو ہے طالبان کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، کوئی پارٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ عقیدتاً غلط ہیں۔ جیسے میں یہ کہتا ہوں، انہوں نے کہتے ہیں شریعت لگا دی، چلو شریعت لگا دی ہے تو آؤ پھر ڈکلیئر کرو کہ قادیانی جو ہیں وہ مرتد ہیں، آؤ تو صحیح، آفیشلی تو ڈکلیئر کرو نا۔ ہاں، اور جو وہاں قادیانی رہتے ہیں ان کے بارے میں ان کو 3 دن کا جو شرعی فیصلہ ہے دو، قاضی کے پاس جائیں، ادروائز جو اسلام کا حکم ہے، وہ جو شریعت کا حکم ہے اس کے اوپر کریں، اعلان تو کریں۔ لیکن یہ خود قادیانی، ان کے رینکس میں قادیانی ہیں، ان کے رینکس میں یہودی ہیں۔ مسلمان تو تجربے دیکھ دیکھ کے بھی نہیں سمجھتے۔ کون تھا وہ لارنس آف اریبیا؟ کون تھا؟ ملا بن کے آ جاتا تھا، وہ چیچی کا اشارہ کر کے مرزا قادیانی کو چیچی فرشتہ بھی نظر آ گیا۔ یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں جی ملا عمر ایک مجاہد اور ایک اور وہ، کیا معلوم کیا حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے اور سارے زائنسٹ کے اعلی کار ہیں، بیس بدل کے یہ کر کے وہ آ کے تو بیچ میں جناب مسلمانوں کو جو ہے گمراہ کر کے، اور یہ ایسے نہیں، اسامہ بن لادن اور یہ اور وہ سب کے سب۔ تو اس لیے میں افغانوں سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پہلے تاریخی فیکٹس کو، پاکستان پہ انگلی اٹھانے کے لیے، پاکستان کو ٹیررسٹ کہنے کے لیے پاکستان مداخلت کرتا ہے، اس سے قبل کم از کم اپنی تاریخ کی ایک جھلک تو دیکھ لیں یار۔ یہ کیا نام ہے ان کا، فاطمی ہے، وردک ہے، اور بہت سارے سنگر شہسوار اور اس طرح کے لوگ مکمل جھوٹ بولتے ہیں، یہ افغان سو کالڈ جرنلسٹ ہیں۔ جرنلزم لکھنا نہیں آتا ہوگا ان کو۔ ہاں، یہ افغان وہ لوگ ہیں جو تعصب سے بھرپور آ کے بس ایک ہی بات، کوئی موٹر سائیکل سے وہاں گر جائے، کوئی رکشہ الٹ جائے، کوئی ٹیکسی سے گر جائے، دا پاکستانیان کارت کرے دے۔ تو یہ چیز ان کا بیانیہ ہے، اس کو یہی سن کے افغان بھی خوش ہوتے ہیں، تو خوش ہونے دو، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہاں عقل کا بھی تقاضا ہے یہ وہ۔ تو بہرحال مختصر پھر یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، یہی چیزیں جو ہیں ہمیں سمجھنی ہیں۔ پاکستان کے جو لبرلز وغیرہ ہیں، وہ کیا نام ہے اس حرافہ عورت کا، صدیقہ کر کے نام آتی ہے، وہ اور جیسے وہ کوئی نہیں ہوتی ڈیمو جس کے منہ پہ لڑ جائے تو وہ پھول جاتا ہے، اس گشتی کا بھی منہ ایسے پھولا ہوا ہے، اتنی مکرو شکل آ کے وہ افغان ایکسپرٹ بنتی ہے، نام اس کتی کا میرے نام صدیقہ کر کے نام اس کے ساتھ آتا ہے۔ اس قسم کے حرام زادے، اس قسم کی کتیاں آ کر جو بیانیہ دیتے ہیں وہ بالکل غیر حقیقی ہے۔ سچ کیا ہے وہ میں بتا رہا ہوں، فیکٹس کے ساتھ بات کرتا ہوں، چیزیں آگے رکھتا ہوں، اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ تو خلاصہ پھر یہی ہے کہ جب پاکستان کی مخالفت کی تھی افغانستان نے، اس سے پہلے انہوں نے مکمل بھرپور جو ہے وہ لابنگ کی تھی مسلمان کنٹریز کو کہ یہ پاکستان کو آپ ووٹ نہ دیں، پاکستان کی مخالفت کریں، کیونکہ یہ انگریز کا پودا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ حالانکہ انگریزوں کے پودے اور بھی بہت سارے ہیں، جو جغرافیہ جو ہے وہ دیکھیے، انگریز فوج کبھی بھی ہمارے لیے لڑنے نہیں آئی، افغانوں کے لیے لڑنے آئی تھی، کہاں سے؟ وہ جب فارس کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی ہرات کے اوپر، اور بہت سارے واقعات ہیں، میں اب کیا ڈیٹیل میں جاؤں۔ تو اس لیے دوسروں پہ انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی تاریخ سے سبق سیکھیں کہ آپ کتنے بڑے دشمن ہیں انگریزوں کے، کتنے بڑے دشمن ہیں۔ بلکہ ان کا ایک بادشاہ تھا، کیا نام، خیر نام بول رہا ہوں، وہ تو یہ کہتا تھا میں افغانستان بادشاہ ہونے کی بجائے انگریزوں کا مالی بن جاؤں تو اچھا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، پھر بھی ہم تو ان کو انگریزوں کا چوچا نہیں کہتے۔ تو یہ تعصب سے جب تک ہم نہیں نکلیں گے اور لوگ یہ سمجھیں یہ ایک صہیونی اسلام دشمن سازش ہے کہ دو مسلمان ملکوں کو آپس میں دشمن بنا دینا، دشمنی انہوں نے شروع کی ہے، مداخلت انہوں نے کی ہے، ٹیررزم ہمیشہ سے یہی کرتے آئے ہیں، لیکن الٹا چور کتوال کو ڈانٹے، یہ اب کب تک، یہ کب چلے گا کب نہیں، ہم کیونکہ مجھے یقین ہے
کہ میرے ایفرٹس کسی کے لیے نفرت پیدا کرنے نہیں، میں صرف آئینہ دکھا رہا ہوں ان افغان بہن بھائیوں کو جو دلوں میں یہ چیز سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہم اور پاکستان کے لوگ ہمارے دشمن ہیں. یہ فیکٹس کے اوپر جائیں، کیا کہتے ہیں، امن پسنو، یعنی فیکٹس کے اوپر جائیں اور دل صاف کر کے ساری چیزوں کو ریکنسیڈر کریں تو یہ اس چیز کو ریئلائز کر لیں گے کہ سب کچھ افغانستان کی طرف سے ہی وہاں ہوا ہے. تو اس کا الزام الٹا اوپر اس قوم کو لگا رہے ہیں جن کی قربانیاں جانی مالی ہر قسم کی قربانیاں افغانوں کے لیے پوری تاریخ میں ہیں. تو آپ اپنے خیر خواہ کو، دوست کو خام خواہ میں بغیر کسی وجہ سے دشمن بنا لو گے تو آپ کا اپنا نقصان ہے. یہی اور بھی مداخلت کے میں بیان کروں گا کسی آئندہ ویڈیو میں. فی الحال ہر افغانی جو ہے، ہر پاکستانی جو ہے وہ نسلی تعصب سے نکلے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ انگریزوں نے، انہوں نے جتنے بھی ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے قومیت کا نام لے لیا، اوکے، اور قومیت کے نام کے اوپر دشمنیاں پیدا ہوئی ہیں. اسلام کے اصول کو، اسلام کے شاعر کو، اسلام کی میسج کو ہم نے فراموش کر دیا اور کہہ رہے ہیں ہم نے افغانستان کے اندر شریعت لگا دی. کہاں سے شریعت لگائی ہے؟ ہندوؤں کے ساتھ تو تم کیا بولتے ہو، رام مندر جس کے لیے 5000 ناحق مسلمانوں کو شہید کر دیا ان حرامی طالبان نے، ان قادیانیوں کے کتے طالبان نے جو ہے. وہی رام مندر جب وہاں بنا ہے بابری مسجد کے اوپر، ہاں، مسلمانوں کی لاشوں کے اوپر، اس کو جناب انہوں نے تحفے بھیجے ہیں طالبان نے ہندوستان کو رام مندر کے افتتاح کے اوپر. کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ کیا بولتے ہیں، بت فروشوں سے، بت پرستوں سے، اللہ کے جو سب سے بدترین دشمن ہیں ان کو اپنا بھائی اور دوست بولو اور ان کے ساتھ دوستی کرو؟ کہاں لکھا؟ یہ اسلام ہے؟ کہتے ہیں جی ہم نے شریعت لگا دی. الواد کے اوپر تو کسی کو سزا دیتے نہیں ہے. بہت ساری باتیں اب میں کیا بتاؤں. تو بالکل اور بالکل یہی فیکٹس ہیں جو میں بتا رہا ہوں، اور میں یہ ہوپ افغانوں کی آئندہ نسل کے لیے یہی میسیج دے رہا ہوں. ہماری اور آپ کی فلاح اسی میں ہے کہ ہم تعصب کی بجائے جو کچھ حقائق ہیں اس کو بنیاد بنا کر ہر چیز کو اثر نو ایک اس خطے کو، ایک مسلمان اخوت اسلامی کو بڑھاوا دینے کے لیے جو ہے یہ الزامات، بلیم گیم اور جھوٹی تاریخ پر نہ جائیں. جو فیکٹس ہیں ان کو دیکھیں، پھر آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا آپ کا دشمن کون ہے اور آپ کا دوست کون ہے. یہی ایک راستہ ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں.